السلام علیکم۔ میں ایک تعلیم یافتہ اور نوجوان شخص ہوں۔ میری عمر قریب 24 سال ہے۔ میری فیملی نہیں تھی۔ پیدا ہوتے ہی ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ رشتہ داروں کے رحم و کرم پر پلا بڑا، لیکن ان کی خود غرضیوں کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ کر اکیلا رہ رہا تھا، اور مجھے کوئی معقول نوکری نہ ملنے کی وجہ سے ٹیکسی چلاتا تھا۔ یہ کہانی ان بہنوں بھائیوں کے نام جو لالچ میں دیر رات تک گھر سے باہر رہتے ہیں اور انجانے میں اپنا نقصان کروا بیٹھتے ہیں۔ یہ دسمبر کی سرد ترین راتوں میں سے ایک تھی، اور آج مجھے صبح سے کوئی سواری نہ ملنے کی وجہ سے میں پریشان تھا۔ لالچ میں یہ سوچ کر ادھر ادھر گھومتا رہا کہ شاید کوئی سواری مل ہی جائے، مگر رات کے قریب 12:30 بجے کا وقت تھا، اور میں اپنے گھر سے بہت دور نکل آیا تھا۔ شاید 3 گھنٹے کا سفر تو بنتا ہی تھا۔ دھند ہر روز کی طرح عروج پر تھی۔ میں بھی تکن محسوس کر رہا تھا، اس لیے گھر جانے کا سوچا اور گاڑی اپنے گھر کی طرف دوڑا دی۔ دھند اتنی گہری تھی کہ بمشکل گاڑی کی لائٹ چند فٹ تک دکھا سکتی تھی۔ ابھی تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ اندھیرے میں کسی وجود نے رکنے کا اشارہ کیا ہے۔ میں شک میں پڑ گیا، مگر تصدیق کے لیے گاڑی بیک کی تو خوشی ہوئی، کیونکہ وہ کوئی عورت تھی جو شاید سواری کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے تھوڑا آگے جانا ہے، کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس عورت نے خود کو مکمل طور پر لپیٹا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ میں اس کی نسوانی آواز کی پراسراریت پر چونک گیا۔ جی بالکل، آئیے، میں آپ کو آپ کی منزل تک چھوڑ دوں گا، کہتے ہوئے میں نے اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ وہ بھی فوراً بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھائی۔ راستے میں صرف ایک ہی جگہ آبادی آتی تھی، ایک ہسپتال جو اس راستے میں بنا ہوا تھا، مگر میں ابھی اس سے بہت پیچھے تھا۔ وہ شٹ یار، چلتے چلتے اچانک گاڑی نے جھٹکا لیا۔ سانس رک سی گئی، شاید ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، تھوڑی دیر لگے گی، آپ ریلیکس ہو کر بیٹھے۔ میں نے اسے مخاطب کیا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں خاموشی سے باہر نکلا اور ٹائر تبدیل کر دیا۔ ایک ڈرائیور تھا، ہر چیز تیار رکھتا تھا۔ واپس آ کر گاڑی چلائی۔ میں حیران تھا کہ ایک عورت، وہ بھی آدھی رات کو، کہاں جا رہی ہے۔ میں سمجھ سکتا تھا شاید وہ خوفزدہ ہو، رات کے وقت ایک مرد کے ساتھ سفر آسان نہیں ہوتا۔ اب میں ہسپتال کے سامنے گزر رہا تھا۔ روشنی دھند کو کاٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تبھی ایک ڈاکٹر دکھائی دی، جس نے سفید اور کوٹ پہن رکھا تھا۔ شکر ہے کوئی تو ملا۔ گاڑی قریب کرتے ہی وہ پیچھے کا دروازہ کھولنے لگی، مگر اچانک چیخی اور اگلا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی اور مجھ پر بھونکنے لگی۔ میرا نام ڈاکٹر ہینا ہے، اور میں اسی ہسپتال میں کام کرتی ہوں۔ آج ایک ڈاکٹر کی جگہ ڈیوٹی لگ گئی۔ پہلی بار رات گئے باہر ہوں، اسی لیے ڈر لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر ہینا باتونی تھی اور گھبرائی ہوئی بھی۔ میں نے اس عورت پر نظر رکھی جو چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر ہینا پیچھے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ روکو، مجھے یہی اترنا ہے، عورت کی آواز دوبارہ آئی۔ مگر یہاں تو صرف ایک بوسیدہ قبرستان ہے، آپ یہاں کیسے؟ کہنے ہی والا تھا کہ میری آواز بند ہو گئی۔ اس عورت کی ایک آنکھ غائب تھی اور دوسری میں جیسے الو کی آنکھ لگی ہو۔ اس نے مجھے کچھ گیلے بدبودار نوٹ تھمائے اور قبرستان میں داخل ہو گئی۔ مجھے اس کا پیچھا کرنے کا شوق چڑھ گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر ہینا گھبرا کر بولی۔
फिक्र ना करे, मैं बस अभी आता हूँ, गाड़ी लॉक कर ले। मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। धुंध के बायस कुछ दिखाई ना दे रहा था। बोसीदा कब्रें और जानवर ही नजर आए। कब्रिस्तान की दीवार से दूसरी दीवार तक गया मगर औरत गायब। अचानक किसी ने कंधे पर हाथ रखा, चीख निकल गई। पीछे देखा तो डॉक्टर हिना रो रही थी। प्लीज चले यहाँ से, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे गाड़ी में अकेले डर लग रहा है। इसी लम्हे एक कब्र से गिड़गिड़ाहट आई। वही औरत कब्र से निकली और हवा में मोहलक हो गई। एक आंख से हमें घूर रही थी। गिरत आग का शोला भड़क उठा, चीखें आसमान तक जा पहुंची। मुझे अंदाजा हो गया ये कोई जादूगरनी थी जो चिल्ला काट रही थी। मैंने डॉक्टर हिना का हाथ पकड़ा, जो मेरी झोली में गिरकर बेहोश हो चुकी थी, और भाग निकला। मैं हैरान था कि उस औरत ने हमें जिंदा कैसे छोड़ दिया, मगर उस रात के बाद मैंने तौबा कर ली कि कभी भी ऐसी जगह नहीं जाऊंगा। वो दिन और आज का दिन मैंने कभी टैक्सी नहीं चलाई, क्योंकि डॉक्टर हिना के तवस्सुत से मुझे एक फैक्ट्री में मैनेजर की जॉब मिल गई थी। ये थी आज की छोटी सी कहानी। अगर कहानी आपने पूरी सुनी है तो चैनल को अपने साथ साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं, और अगर फेसबुक टिकटॉक से देख रहे हैं तो फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली स्टोरी तक अल्लाह हाफिज़।